الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ وقت تھوڑا سا ہے اور باتیں بھی بہت زیادہ کہنی ضروری نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہوں اور جو کچھ ہم سے کہا جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جدھر خواتین کا پنڈال ہے، میرے خیال سے وہ سامنے ہے شاید، تو خواتین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا پورے طور پر خاموش ہو کر بات کو سن لیں۔ اس وقت بات نہ کریں، بات کرنے کا آپ کے یہ وقت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا مدرسہ ہے بچیوں کا، یہ مدرسہ ہو یا اس طرح کے مدرسے اور ہوں یا مدرسے لڑکوں کے ہوں، ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو امانت ہمارے پاس ہمارے بڑوں کی محنت سے پہنچی ہے، وہ امانت حفاظت کے ساتھ اگلی نسل تک پہنچ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس امانت کی برکت سے ہم سب ایمان پہ قائم رہیں اور ہمارے بچے اور ہماری نسلیں بھی ایمان پر قائم رہیں۔ کسی مسلمان کو یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ایمان اس کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ مسلمانوں میں جو دینی معلومات رکھنے والے لوگ ہیں یا اسلامی عقیدوں کا جن کو پتہ ہے، ہر آدمی چھوٹا بڑا جوان بچہ سب جانتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو، تو ہم سب کا عقیدہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جنت میں اگر آدمی جانے سے محروم ہو گیا تو پھر اس کے پاس اور رہ کیا گیا۔ وہ زندگی مرنے کے بعد جو شروع ہوگی، یعنی دنیا سے جانے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی میں آدمی کو جہنم میں رہنا پڑے، دوزخ میں رہنا پڑے، تو اس سے زیادہ بڑی مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان جو ہمارا دشمن ہے، وہ باقاعدہ چیلنج دے کے آیا ہے کہ میں آپ کے ان بندوں کو دوزخ میں لے جانے کی پوری کوشش کروں گا، اور وہ کر رہا ہے کوشش۔ اور اس نے اپنی مدد کرنے کے لیے بہت سارے شیطان تیار کر رکھے ہیں، انسانوں میں بھی اور اپنے طبقے میں بھی وہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایمان ختم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی
اسلام کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق نہ گزرے، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر مسلمان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ آخرت میں جنت کا مستحق بنتا ہے، دوسری یہ بات ہے کہ دنیا میں اس کو پھر زیر کرنا، دبانا مشکل ہوتا ہے، چونکہ مسلمان کی اصل طاقت اس کا ایمان ہے، اور ایمان بنتا ہے اس کا صحیح عقیدے سے اور صحیح عمل سے۔ تو لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا عمل بھی خراب ہو۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات، مسلمانوں کے اپنے حالات، وہ باقاعدہ کوشش کر کے بنائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ دعوت دی جا رہی ہے شرک کرنے کی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک مان لو، جس کو وہ مانتے ہوں، تو ہمیں بھی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے، ہمیں کچھ ایسی چیزوں میں الجھایا جاتا ہے کوشش کر کے، اور ہم الجھتے ہیں چونکہ ہمارے اندر بھی کمزوری ہے، جن کی وجہ سے ہمارا ایمان اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور دنیا کے معاملات میں بھی ہم دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، جن میں دو تین چیزوں کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے نشہ۔ نشہ ہر مسلمان جانتا